بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیے گا۔ سلسلہ مجالس پہلی تقریر سلسلے کی اس امام بارگاہ میں در حسین کے نام سے جو مقبول ہوا اور مشہور ہوا ہے۔ گزشتہ برس جب میں یہاں آیا اور باقر صاحب نے اس عمارت کو دکھایا تو تعمیر شروع ہو رہی تھی اور اس کو سجایا بنایا جا رہا تھا، تو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت شاندار امام باڑہ تعمیر ہوگا۔ تو اسی وقت ایک دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یہاں باقر صاحب نے ذکر کیا کہ مجالس کا سلسلہ جو ہوگا، تو آنے کے لیے ارادہ کر لیا تھا، نیت کر لی تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں 1 سال کے بعد، پچھلے سال ذی الحج میں غدیر خم کے موقع پر میں یہاں تمام 7-8 اسٹیٹس میں گیا تھا، تو یہاں نیو جرسی بھی آنا ہوا تھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ باقر صاحب کی محنت اور اس کی داد نہ دینا ناانصافی ہوگی کہ جس طرح وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم بارگاہ کو نظر حسین کریں اور یہاں معصومین کی آمد ہو اور سامعین یہاں آئیں اور اذا کا سلسلہ ہو، تو وہ کامیاب ہیں اور انہوں نے بہت شاندار شہ نشین بنائی ہے۔ علم، پنجے، پٹکے، زری بھی آئی ہے بن کر، جو کہ تیاری ہو رہی ہے، اس کو نصب کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی زری کی شبیہ یہاں نصب ہوگی۔ یہ کوشش ہے اور مدد ادھر سے ہوتی ہے، اور اپنے کاموں کے لیے معصومین کسی کا بھی انتخاب کر لیتے ہیں۔ اقوال ہیں اس پر بہت سے، مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں اگر آپ پڑھیں کہ جب کوئی بڑا کام اللہ کسی کو عطا کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی کوئی نیکی پسند آ جاتی ہے اللہ کو، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی بہت شاندار یادگار کام جو صدیوں باقی رہے اور جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ یہ ہمارا اثاثہ اور عزاداری میراث میں ہم کو معصومین سے ملی ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہے جو علی والوں کو ملا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور اس کے دانشور اپنی زبان اور اپنے ملک کے لحاظ سے تہذیب اور ثقافت کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ تہذیب، یہ ثقافت
جو عزاداران حسین کے پاس ہے یہ معصوم کی عطا کرتا ہے. ان کی بنائی ہوئی، ان کی خواہش، ان کی آرزو، ان کی تمنا اور وعدہ خدا کا. ہم اس ذکر کو بڑھاتے رہیں گے، ہم تمہارے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے. اور ذکر ظاہر ہے کہ معصوم کا ذکر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر رسول ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ ہو رہا ہے. بانی عزاداری حسین کی حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو بانی ہے، حسینیت کی بھی بانی ہے، عزاداری حسین کی بھی بانی ہے. بہت بڑی عظیم ہستی ہیں وہ، جنہوں نے 7 معصوموں کو دیکھا، 7 معصوموں سے گفتگو سنی. یہ کوئی کم رتبہ نہیں ہے جو 5 معصوموں کی گود میں پلی. جتنا بھی آپ سوچیں ان کے مرتبے کو. خطبہ دربار یزید میں دیتے ہوئے آخر میں کچھ جملے آپ نے کہے للکار کر. اس میں کا ایک جملہ جو اس وقت میں تمہید میں عرض کر رہا ہوں، اس جملے کے لیے جو میں کہہ رہا تھا اس کے تسلسل میں آپ نے فرمایا یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. اب اس جملے کے بارے میں آپ جتنا بھی سوچیں، معصوم کی زبان سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا جملہ بھی دفتر اور کتابیں ہوتا ہے. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یزید ذکر محمد اور آل محمد کو مٹانا چاہتا تھا. ذکر محمد اور آل محمد کے مٹانے کا مطلب یہ کہ وہ ذکر اللہ مٹانا چاہتا تھا. شہزادی نے کہا یہ ذکر الگ نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو آپ تسبیح کے دانوں کو توڑ کر بکھرا نہیں سکتے. ایک مسلسل دانے ہیں تسبیح کے ایک کے بعد ایک، ذکر اللہ، ذکر محمد، ذکر علی اور تمام معصومین، یہ سب ذکر اللہ ہے. اور اللہ خود اپنے کو ذاکر کہتا ہے قرآن میں، اپنا نام اس نے ذاکر رکھا ہے اور ذکر کرتا ہے محمد اور آل محمد کا. تو اسی لیے وہ ذاکر ہے. یہ ساری نام قرآنی حدیث کے نام، یہ اصطلاحیں، یہ سب ہمارے یہاں رائج ہیں. وہ لغت جو اردو زبان کی لکھی گئی، وہ لغت جو عربی اور فارسی، ایک لغت ملت جعفریہ ہے. ان لفظوں کے معنی صرف وہ جانتے ہیں جو مجلسی ہیں. آپ پوری امت کے ایک ایک فرد سے پوچھیں گے تو بہت سے لفظوں کے وہ معنی بھی نہیں بتا پائے گا، اس لیے کہ اس نے وہ لفظ بھی نہیں سنے ہوں گے. جو اس فرش پر بیٹھے گا وہ واقف ہوگا. اب تو خیر چلیں فیس بک ہے اور کمپیوٹر ایک عام ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے غیروں کو بہت سی چیزیں معلوم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. لیکن اس سے پہلے اچھا وہ لفظ آپ پوری امت کے تمام فرقوں سے سنیں گے بھی نہیں، نام نہیں لیتے، وہ ذکر نہیں کرتے. بھلا ایک لفظ ہے غدیر خم،
امت کے لوگ نہیں جانتے، چونکہ وہ انکار کر چکے اس لیے وہ نہیں جانتے۔ تو وہ الفاظ مباہلہ نہیں، امت کے لوگ نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا۔ تو یہ اصطلاحیں، یہ لفظ جو کہ قرآن سے اور حدیث سے ہمارے پاس آئے، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، اور ہمارے بچے ان لفظوں کی تشریح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں پر کیوں بولا جا رہا ہے۔ چونکتے تھے لوگ جب ہم ٹی وی پر کبھی تقریر آتی تھی ہماری اور اہل سنت کے نوجوان سنتے تھے، تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ جب نام لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں کہتا تھا صلوات اللہ سلام علیہ، یس سلام اللہ علیہ۔ تو وہ لفظ انہوں نے پہلی بار سنے تھے کراچی میں، پاکستان میں، نوجوان اہل سنت اسٹوڈنٹ نے، اس لیے کہ انہوں نے سنے ہی نہیں کہ آداب کیا ہمارے یہاں سکھائے گئے ہیں۔ لوگ مجلس کے فوائد نہیں سمجھے، امام باڑے کے فوائد نہیں سمجھے کہ قوم کو کیا فائدہ پہنچ چکا، اس کو باقی رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ورنہ سادات تو عرب سے نکلے اور جانے کہاں کہاں ان کا قیام رہا، جانوں کو بچاتے رہے۔ شام، یعنی اگر آپ مدینے سے، مکے سے چلیں آپ، کہ مکے سے رسول اللہ کو نکالا گیا، حضرت علی ساتھ میں تھے، پھر تمام بنی ہاشم سب نکالے گئے مکے سے، ہجرت ہوئی، اس کا نام ہجرت رکھ دیا گیا، پھر سب کا قیام مدینے میں ہوا، اور سرکار کے وصال تک تو گھر موجود رہا، اور اس کے بعد سب گھر کے دشمن ہو گئے۔ مدینہ پورا ہی تقریباً اگر چند افراد کو چھوڑ دیں تو سب دشمن ہو گئے تھے۔ مدینہ خالی ہو گیا، مدینہ اجڑ گیا، پھر وہاں سے سادات نکلے۔ اب کوفہ عراق آباد ہوا، مولا علی سب سے پہلے گئے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام پورے خاندان کو لے کر عراق گئے، پھر اس کے بعد بغداد آباد ہوا، پھر سامرا آباد ہوا۔ اب یہ سادات یہاں پھیلتے جا رہے ہیں معصومین کی وجہ سے۔ سامرے سے نکلے تو سب نکل کر شام کا ایک شہر ہے واسط، وہاں چلے گئے، واسط سے نکلے تو پھر رخ کیا بصرے کا، اور بصرے سے سمندری راستوں سے اور خشکی راستوں سے عراق سے ایران نکل گئے، کچھ سمندری راستوں سے کشتیوں کے ذریعے جان بچا کر بزرگوں کی وصیت پر نکل گئے، ہند آئے، سندھ آئے، پنجاب آئے، شاہدرہ کے ذریعے جو راستہ تھا وہ لاہور میں داخلہ تھا، اوپر سے پہاڑی علاقوں سے جو آئے تو وہ آذربائیجان اور بخارا ہو کر روسی راستوں سے، منگولی راستوں سے آ کے کشمیر میں اترے، کشمیر سے نیچے آئے، اور اس طرح زیدی سادات، باقری سادات، جعفری سادات، موسوی کاظمی سادات، رضوی سادات، تقوی، نقوی سادات، یہ اپنے کو بچاتے ہوئے، اپنے خاندانوں کو بچاتے ہوئے، کوئی سبزوار سے آیا، کوئی اصفہان سے آیا، کوئی شیراز سے آیا، کوئی گردیز سے آیا، افغانستان کے راستوں میں قیام کیا، کچھ دن وہاں رہے، اور اس طرح ان کو سکون کی زمین ہندوستان مل گئی، اور وہاں کے ہندو راجاؤں نے، رعایا نے سادات کا بڑا احترام کیا،
بادشاہوں نے انہیں زمینیں عطا کی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ ان کی رعایا بن گئے، سادات ان کے بادشاہ بن گئے، ذمہ دار بن گئے، تعلق دار بن گئے، اور انہوں نے بس صرف یہ دیکھا کہ یہ روتے ہیں، یہ سال میں ایک یادگار مناتے ہیں، یہ کسی کو رلاتے نہیں، یہ کسی کو مارتے نہیں، یہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے، کسی کا مال نہیں چھینتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لہجے نرم ہیں، تہذیب یافتہ ہیں۔ وہ متاثر ہو گئے، پورا ہندوستان اتنا بڑا متاثر ہو گیا۔ انہوں نے کسی چیز پہ اعتراض نہیں کیا کہ تم کیا کر رہے ہو، بلکہ وہ باقاعدہ دوش بدوش ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جو تم کر رہے ہو ہم اس میں شریک ہیں۔ اس لیے کہ کسی کے ہاں جب غم ہوتا ہے تو کسی بھی مذہب و ملت کا ہو وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ عزاداری کا راز لوگ سمجھے نہیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے یہ بنا کر عطیہ دیا فرش عزا، یعنی امام کا نام اس لیے لیا کہ اس سے پہلے فرش عزا بچ چکی تھی، اس سے پہلے ہی عزاداری کی بنیاد رکھی جا چکی تھی شام میں، کربلا میں، کوفے میں، اور اس کے بعد مدینے میں واپسی قافلہ جب واپس آیا۔ یہ چوتھے امام اصول بتا رہے تھے، تمہیں کرنا کیا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ یہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نہ پالیں یا رزق نہ کمائیں، اس پہ کوئی پابندی امام نہیں۔ دنیا اپنی رکھ کر پھر اس دین کو سینے سے لگا کے رکھنا۔ یہ کسی امام نے نہیں کہا کہ دنیا ہی چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ راہب بن جاؤ اور ساری زندگی کسی غار میں بیٹھ کر روتے رہو، نہیں، اپنے کاروبار زندگی کو تم جاری و ساری رکھو، لیکن یہ بھولنا نہیں، اس کو سینے سے لگا کے رکھنا، بلکہ آنکھوں سے لگا کے رکھنا۔ اپنی آنکھوں کو اذخانہ بنا لو، دل میں حسین کی تصویر نصب کر لو، جب دل چاہے تو جھک کر اپنے سینے کو دیکھ لو، اپنے گھر کو اذخانہ بنا لو، اپنی آنکھوں کو اذخانہ بنا لو، جب چاہیں یہ آنکھیں چھلک جائیں۔ تحفے میں ہم تمہیں آنسو دے رہے ہیں، تحفے میں ہم تمہیں یاد حسین دے رہے ہیں۔ پانچویں امام کے دور میں میں نے آپ کو بتایا کہ کوفے میں عزاداری کی بنیاد رکھ دی گئی، عراق میں شہزادی نے بنی اسد کو وصیت کر دی، عزاداری جاری و ساری رہے گی قبر حسین پر۔ شام میں شہزادی نے عزاداری کی بنیاد رکھ دی تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ شام ایک زیارت گاہ بنا ہوا ہے، جب آپ جائیں وہاں کوئی معاویہ اور یزید کا نام لینے والا نہیں ملے گا۔ پوچھیں بھی عوام سے تو نہیں جانتے کہ مروان کون تھا، وہیں مرا ہے مروان، نہیں جانتے شام والے مروان کون ہے، وہیں مرا ہے معاویہ، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ معاویہ کون تھا، یزید کون تھا۔ لیکن آپ اسٹیشن پہ اتریں گے، ٹرین سے جائیں، بس سے جائیں، ہوائی جہاز سے جائیں، آپ سے فوراً وہ پوچھنے والا پوچھے گا سیدہ زینب کے لیے آئے ہو، سیدہ رقیہ کے لیے آئے ہو، بغیر سیدہ کے نام نہیں لیتے وہ۔ پورا شام اس میں عیسائی بھی ہیں، علوی اور نصیری بھی ہیں، اکثریت نصیریوں کی ہے۔ نصیریوں نے حفاظت کی ہے حضرت زینب کے روضے کی، اور جناب سکینہ اور جناب رقیہ جتنے بھی روضے ہیں نصیری محافظ رہے ہیں، نصیری وہیں رہتے ہیں، نصیری ہم لوگ نہیں ہیں، نصیری پاکستان میں نہیں رہتے، نصیری ہندوستان میں نہیں رہتے، نصیری لاہور اور کراچی میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں پائے جائیں گے، انگلینڈ میں نہیں پائے جائیں گے، وہ اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں، اور ایران کے مشورے کے بعد انہوں نے اپنا ٹائٹل، اپنا نام تبدیل کیا، نصیری کہلاتے تھے، لیکن ایران نے مشورہ دیا آپ لوگ اپنا نام قوم کا علوی رکھ لیجیے، علوی رکھ لیا۔
ہسٹری پڑھی ہے شام کی، میں نے تو خود ہی تاریخ لکھی ہے شام سے واپسی پر، تاریخ ملک شام کتاب لکھی ہے، اس میں میں نے حوالے دے دیے ہیں کتاب میں، شہزادی زینب کبریٰ اور تاریخ ملک شام میں تفصیل لکھی ہے کہ علویوں کی تعداد ترکی میں کیا ہے، نصیریوں کی، اور شام میں کیا ہے۔ یہ چڑ بنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے اپنی اصطلاحوں کی اصلاح کر لیں، غلو کیا ہے، نصیریت کیا ہے، اور شیعت کیا ہے، صوفیت کیا ہے۔ سنیت کیا ہے، صوفیت کیا ہے، اور نازبیت کیا ہے۔ ان تمام اصطلاحوں کے معنی معلوم ہونے چاہیے۔ وہابیت کیا ہے تو معلوم ہے نہیں، اب بندر کے ہاتھ ناریل یا ادرک، فیس بک لگ گیا، اس میں بھی 70% تو سب فیک ہے، نقلی ہے، لڑکا لڑکی بن کے، لڑکی لڑکا بن کے، کمنٹ کیا اور بھاگ گئے، اب جواب نہیں پڑھنا انہیں، کمنٹ کیا اور بھاگ گئے۔ اب ساری کتابیں منسوخ کر دی ہیں، ایک ہی بک مشہور ہے، فیس بک، جو بات دیکھی فیس بک کی ہو۔ بھائی اس فیس بک میں بھی سب کتابوں ہی سے تو پڑھا ہے۔ اچھا آپ پروپیگنڈا شروع، کتاب کا دور ختم ہو گیا۔ بھائی کیوں آ رہے بھائی، کمپیوٹر آ گیا، یہ ہاتھ میں دیکھیے واٹس ایپ آ گیا، یہ ہو گیا وہ گیا۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کتاب کا دور کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ نے آخری دم تک یہی کہا، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب، ایک اہل بیت۔ نہ کتاب ختم ہوگی نہ ذکر اہل بیت۔ کتاب کو رسول اللہ نے، یعنی اس کو تمام 250 اہل سنت کے راوی اس روایت کو لکھتے ہیں، حوالے سب میرے پاس ہیں میرے کتب خانے میں، لیکن اس کے ساتھ لکھا کہ جب حضور نے غدیر میں، اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے، پھر غدیر میں، پھر خطبہ غدیر میں پھر اس حدیث کو دہرایا، مدینے آنے کے بعد کئی بار دہرایا، لیکن راوی کہتا ہے جتنی بار دہرایا تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے ملایا، اور آخر میں کہتے تھے یہ دونوں اس طرح ساتھ ہیں اور کبھی آپس میں ان میں جدائی نہیں ہوگی، قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی، اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ حوض کوثر کے کنارے مجھ تک محشر میں پہنچ جائیں گے۔ اب پوری حدیث یہ ہے کہ قرآن بھی پہنچے گا، اہل بیت بھی پہنچیں گے، سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ منظر دیکھنے والا ہوگا۔ اب بحث اس پہ ہوئی کہ اہل بیت تو آئیں گے، سرکار سے ملاقات کریں گے کوثر کے کنارے، وہاں پر سرکار کھڑے ہوں گے، چونکہ نام لیا ہے سرکار نے کہ کوثر پر یہ دونوں چیزیں آئیں گی میرے پاس، اہل بیت۔ اب قرآن پہ یہ بحث ہو گئی ہے، آگے کے علماء نے کیا کہ قرآن کیسے آئے گا۔ اب اس کے بیان میں نہیں جاؤں گا، تفصیل ہے کہ کس نے کیا لکھا، اس لیے کہ جب قرآن کی آیات میں مفسر اپنی اپنی آراء مختلف لکھتے ہیں تو حدیث میں تو آپ کو سوچیے کہ کیا کیا، جب اس کی تفسیر لکھتے ہوں گے تو کیا کیا لکھتے ہوں گے مسلمان مختلف مسلک کے اور مشرب کے لوگ۔ بعد میں لکھا کہ قرآن مجسم ایک نوجوان کی شکل میں مجسم ہو جائے گا۔ اچھا یہ ساری حدیثیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نماز مجسم ہو جائے گی، روزہ اپنی شکل میں آ جائے گا، مثلاً ہوا اپنی شکل میں آ جائے گی، مختلف اس طرح کی باتیں۔ ظاہر شکل تو اللہ نے ہر ایک چیز کی بنائی ہے، تو اب اس میں بھی بحث ہے کہ قرآن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کس طرح آئے گا۔ اچھا اور وہاں بولتا ہوا آئے گا، یہاں خاموش ہے، وہاں بولتا ہوا آئے گا، کوثر کے کنارے آئے گا۔ لیکن کیوں آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے قرآن، کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کی بھی وجوہات بیان کی گئی
کہ پہلے زمانے کا دستور تھا کہ جب بادشاہ کا دربار لگتا تھا، تاج پوشی ہو رہی ہے یا کوئی جشن ہو رہا ہے، تو ہر زبان کے ملک میں دستور تھا کہ اس زبان کا جو ملک کا سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا وہ اجازت لے کے بادشاہ کے سامنے آ کر شان میں قصیدہ پڑھتا تھا جشن کے موقع پہ۔ تو علماء نے لکھا کہ قرآن آئے گا کوثر کے کنارے، اور قرآن پورے رسول کے خاندان کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ جن کو مٹایا گیا تھا، جن گھروں کو اجاڑا گیا تھا، وہ سب رسول کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دیکھتے ہی قرآن آواز دے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ میں تو سمجھا ہی سکتا ہوں تمام دنیا کے اردو بولنے والے بچوں اور جوانوں کو کہ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو تب تک آپ زبان نہ کھولیں، اور اگر کہیں پر آپ ٹوک دیے جائیں کہ آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس پہ ریسرچ کریں، جاننے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس امریکہ ہو یا لندن یا کوئی اور ملک، آسٹریلیا ہو، جہاں جہاں مومنین گئے سب نے وہاں جا کر امام باڑے بنائے، عزاداری کو قائم کیا۔ پتہ چلا کہ آپ آل محمد کے سفیر بن کر ہر ملک میں جاتے ہیں۔ کام اپنا ہوتا ہے، اپنا کاروبار ہوتا ہے، اپنے اہل کو پالنا ہوتا ہے، اپنی روزی ہوتی ہے، لیکن یہ کام معصومین نے لگایا ہے، اس قوم کے سپرد کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جدہ ماجدہ کی تمنا تھی کہ میرے بیٹے حسین پر رونے والے ہوں، تو اللہ نے برکت دے دی، اور قرآن سے ثابت ہے۔ یہ بعض لوگ بہت سی چیزوں کو کہہ دیتے ضعیف ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نہیں، تو معیار بتایا معصوم نے کہ اگر قرآن میں مل جائے تو اب پوری حدیث محضر کی جو پیش کی جاتی ہے کہ محضر شہادت حسین 5 سال کے تھے تب آیا، گفتگو ہوئی، جبریل امی بیچ میں ہے اور گفتگو ہو رہی ہے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ بتا رہے ہیں جناب فاطمہ اور حضرت علی کو کہ واقع کربلا ہوگا اور اس طرح ہوگا اور یہ ہوگا، اور امام حسین بھی سن رہے ہیں، امام حسن بھی سن رہے ہیں۔ معصوم کا گھرانہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم انہی لوگوں کو مانتے ہیں، ہم اس میں شک و شبہ تو کر ہی نہیں سکتے ذکر معصوم میں، اور نہ کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے، سچوں کے ذکر میں جھوٹ ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ جھوٹ نجاست ہے، جس کے لیے آئے کثیروں میں جھوٹ آئے گا کیسے، یہ بتا دیں۔ اچھا، پھر مجلس خود آپ کی پاکیزہ، ممبر پاکیزہ، ذکر پاکیزہ، تو کوئی ضعیف یا ایسی چیز آئے گی کیسے؟ ہاں، جہاں پر مسئلہ اس طرح کا آ جائے کہ کوئی ایسی انوکھی بات ہو جائے، وہ اس کی غفلت ہے، علم تک نہ پہنچنا۔ اپنے فن میں دنیا کے کسی فنکار کو کہیں سے بھی پکڑ لیجئے، وہ رکشہ چلاتا ہو یا ٹیکسی چلاتا ہو یا کوئی مشین چلاتا ہو، جب تک کہ وہ اس پہ عبور حاصل نہیں کرے گا وہ ماسٹر نہیں ہے۔ تو ممبر کے علم کو آپ نے اتنا سستا کیسا سمجھ لیا؟ دیکھیے، ابھی ہمارے گھر کا جنریٹر خراب ہو گیا، پانی آ گیا، بارش بہت کراچی میں ہوئی، ایک کو بلایا، اس نے کھول ڈالا، نہیں کر پایا، انجن پورا کھول دیا مگر نہیں۔ دوسرا آیا، اس نے بنا تو دیا، چلنے بھی لگا، لیکن اس میں مسئلہ ایک درپیش تھا کہ جو آواز اس کی پہلی تھی، تو ہم نے کہا بھائی ہمیں وہ آواز چاہیے جس آواز پہ یہ چلتا تھا،
اس نے کہا اب پھر کھولنا پڑے گا. میں نے کہا تم اس آواز کو نکال دو گے جو اس کی آواز بدلی. اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے. تو پھر تیسرا بنانے والا آیا. اب وہ آیا, پہلے اس نے میرے ہاتھ چومے کا میں تو آپ کی مجلس سے سنتا تھا اہل سنت. میں نے کہا یہ ہے عقیدت مند اہل بیت کا. میں نے اس سے کہا کہ تم کھولو. اس نے کھولا اور اس نے وہ آواز غائب کر دی. پتہ چلا ماسٹر اب آیا. تو آپ ممبر پر ہر آدمی جو بیٹھا ہے اس پر اتنا اعتماد کیوں کر رہے ہیں؟ لباس سے اعتماد نہیں ہوتا. ایک قول ہے مولا علی کا کہ انسان زبان کھولے تو پہچانا جاتا ہے. زبان کھولی اور انسان پہچانا. اب جہاں پر وہ اس کے حقوق کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھیے ممبر دو طرح کے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ممبر ایک نہیں ہے. ممبر کے ہر ممبر کو آپ ایک سمجھ لیں. ایک ممبر مسجد نبوی میں انصار کے ایک نوجوان نے لکڑی کے کندے سے کاٹ کر بنایا تھا. اس کا ایک ہی زینہ تھا, وہ درخت سے کاٹ کے اس پہ سرکار بیٹھتے تھے اور پیر آپ نیچے کر لیتے تھے, تو وہ ایک زینے کا تھا. اس کے لیے روایتیں بھی بہت پہلے سنت نے لکھی کہ جب سرکار کی وفات ہوئی تو وہ لکڑی کا کندہ جو ممبر کی شکل میں تھا وہ رویا اور آواز سے رویا. یہ اہل سنت کی روایت ہے. ایک ممبر مسجد نبوی کا ہو گیا جس پہ سرکار بیٹھتے تھے. دوسرا ممبر جو ہے وہ غدیر خم میں بنا, وہ کجاووں سے بنایا گیا. دیکھیے اس ممبر کی خاصیت یہ ہے کہ پہلے وہ بنایا گیا, اس کے بعد اس کو ختم کیا گیا. وہیں پہ ختم کر کے تمثیلی ممبر رہا کہ وہ ولایت علی کا ممبر ہے, کہیں بھی بن سکتا ہے. وہ کجاووں سے بھی بن سکتا ہے, لکڑی سے بھی بن سکتا ہے, کسی چیز سے بن سکتا ہے. اس کو ختم کر کے سرکار نے یہ بتایا کہ اب غدیر کے ممبر پر میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا قدم نہیں رکھ سکتا. اس کی شبیہ جہاں بھی بنے گی, غدیر والے ممبر کی شبیہ جہاں رکھی جائے گی, اس ممبر کا تقاضا یہ رہے گا کہ صرف ولایت علی پر بات ہو. اسی ممبر کو سید سجاد نے حسین کا ممبر بنا دیا ہے, وہ ولایت کا ممبر. اسی سے پھر ذکر حسین بھی ہونے لگا, مصائب اور فضائل بھی ہونے لگے. تو اب امام باڑوں میں جو ممبر رکھا ہے اس کے اوپر آپ سوا آل محمد کے ذکر کے اگر کوئی اور ذکر لوگ فرمائش کر دیں کہ یہ پڑھیے, تو مجھ سے اگر وہ کہیں کہ آپ یہ پڑھیے تو میں کس طرح پڑھوں گا, وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کس طرح میں پڑھتا رہا ہوں. مجھ سے کوئی کہے نماز پہ تقریر کر دیجئے, فروع پر اصول اس پر بیان ہوتے ہیں, امامت اصول میں ہے, توحید النبوت امامت قیامت, ممبر اس کا ہے. آپ نے کہا فروع بیان کیجئے, نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس تولا تبرہ نہیں عن المنکر امر بالمعروف, یہ 10 ہیں فروع. ان میں سے کسی پہ کر لیجئے. لیکن میں جب فروع پہ بولوں گا تو میں بغیر معصوم کے نہیں بولوں گا. میں یہ بتاؤں گا رسول اللہ نے کیسی نماز پڑھی, جناب سیدہ نے کیسی نماز پڑھی, مولا علی کی نماز کیسی تھی, حسین اور حسن کی نماز کیسی تھی, اور پھر دیگر ائمہ کی نمازیں. یعنی چوتھے امام کی نماز پر راوی نے کہا آپ جیسی نماز تو زندگی میں کسی کو عبادت کرتے نہیں دیکھا. تو آپ نے کہا صحیفہ فاطمہ لاؤ. اندر سے صحیفہ فاطمہ آیا, کہا پڑھ کر مجھے سنا عربی میں کہ علی کی عبادت کا کیا حال تھا. تو وہ حیران ہو گیا, کہا ہم تو سمجھتے تھے آپ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں, پتہ چلا آپ کے دادا آپ سے بھی زیادہ عبادت گزار. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پوتے کو دیکھ کر دنیا سمجھ رہی ہے. اب کوئی مجھ سے کہے روزے پہ پڑھ دو, تو میں پڑھوں گا کہ آل محمد نے جب روزہ رکھا تو پورا سورہ دہر اترا.
میں کوئی موضوع آل محمد سے ہٹ کر نہیں بیان کروں. اب آپ کہیں زکوٰۃ پہ پڑھ دو. میں زکوٰۃ پڑھوں گا تو میں آئے ولایت پڑھوں گا. اللہ ولی ہے، رسول ولی، اور وہ ولی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دے. آپ کہیں گے حج پڑھ دو تو میری مجبوری ہے کہ کوئی شیعہ سنی راوی غدیر خم کے رسول اللہ کے حج کے علاوہ ایک کوئی دوسرا حج دکھا دے. سب ڈھونڈ ڈالیے، تمام کتابیں چھان ماریے کہ غدیر خم سے پہلے رسول اللہ نے کوئی حج 13 برس مکے میں رہے کوئی حج کیا؟ کیسے کریں جب تک کہ وہاں کے بت نہ توڑ لیں؟ آپ بتائیے رسول اللہ اگر حج کر لیتے تو کافر کتنے خوش ہوتے. ادھر بتوں کا طواف کر لیا محمد نے، جب علی سے صفائی کروا لی بت خانے کی، پھر غدیر خم ہوا. فتح مکہ کے بعد غدیر ہے. بت دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ پتھر کے رکھے ہوئے تھے کعبے میں ادھر ادھر، یہ سب بنے ہوئے لگے ہوئے تھے، لات و منات اور یہ سارے، عزا اور یہ سب سے بڑا ہبل جو کہ میخوں سے ٹھکا ہوا تھا کعبے کی دیواروں میں، جس کو رات کو جا کے رسول اللہ نے اپنے کاندھے پہ علی کو چڑھا کے کہا اس کو ہلا کے پھینکو توڑو. دوسرے طرح کے بت اللہ نے بتایا وہ طاغوت ہیں. آیت الکرسی جو پڑھی جاتی ہے اسی میں ذکر ہے، اور اسی میں ہے یہ آیت کہ آپ اکفر بالطاغوت، تم کافر ہو جاؤ طاغوتوں کی طرف سے. شیعہ کافر، شیعہ کافر. تم کیا کہہ رہے ہو شیعہ کافر؟ اللہ کہہ رہا ہے شیعوں سے کہ طاغوتوں سے نفرت کرو، کفر اختیار کرو. تو کفر تو ہم نے اختیار کیا اللہ کے کہنے سے. کافر بن جاؤ طاغوت کے خلاف. طاغوت وہ بت ہیں جو بنا کے تختوں پہ بٹھائے گئے. پتھر کے تو علی نے توڑے تھے، غدیر کے بعد رسول اللہ نے کہا علی والے توڑیں گے اب یہ بت. اور یہ عمل یہ نہیں کہ ایک بار طاغوت کو توڑ دیا گیا، یہ جب تک کہ مہدی نہ آ جائیں آپ کو طاغوتوں کو توڑتے رہنا ہے. اگر آپ نہیں توڑیں گے تو یہی ہوگا کہ منیب کہہ رہا ہے ہم نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا، مفتی صاحب کہہ رہے کہ یزید نے حکم قتل حسین دیا. یہ طاغوت بچایا جا رہا، اسی کے توڑنے کو مجلس اعضا. یہ ہے مجلس اعضا. اب آپ کہیں حج پڑھ دو تو میں یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ کا حج، پھر مولا علی کا حج. مولا علی بعد نبی حج میں کیوں جا رہے ہیں؟ صحیح مسلم پڑھ لیجیے، بخاری پڑھ لیجیے. نگرانی، کعبے کی نگرانی. اور جو امام حسن کو آخری وصیت کی ہے مولا علی نے، شب 21 پورا خطبہ پڑھ لیجیے، اس میں کتنی دیر کعبے پر بولے کہ کعبے کے تم محافظ ہو، کعبے کو کیسے بچانا ہے. اور پھر امام حسن امام حسین کو فرما رہے ہیں کہ نانا کیا فرما گئے اور بابا کیا فرما گئے کعبے کے بارے میں. اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث تھی کہ علی مثل کعبہ ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ علی تم کسی کے پاس نہ جانا میرے بعد، اس لیے کہ تم مثل کعبہ ہو. لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. یہ سب مستند حدیث ہیں، شیعہ سنی سب لکھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب کعبے کو سمجھنے کے لیے امام حسن امام حسین کے حج دیکھیے، جوانی کے حج ہیں.
25 سال کی عمر میں کوئی امام سواری پہ کبھی حج پہ نہیں گیا، پیدل۔ سید سجاد 11 سال کے ہیں اور حج پہ جا رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم راستے میں ملے، ان کا صاحبزادے آپ اکیلے جا رہے ہیں زیارت کے لیے کعبے کی، حج کے لیے؟ کہاں؟ کہ سواری؟ کہ یہ میرے پیر ہیں۔ کہ زادے راہ کھانا ناشتہ دن کچھ نہیں آپ کے ساتھ؟ کہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تصوف کے بڑے آدمی کہہ جاتے ہیں ابراہیم ادہم، بڑا مولانا روم نے ان کے پر نظمیں لکھی ہیں اپنی مصنوی میں، پڑھیے، وہ بہت مشہور شخصیت۔ امام نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم، کسی کے مہمان جاتے ہیں تو کیا کھانا ساتھ لے کے جاتے؟ بلانے والا وہ ہے، مہمان نوازی وہ کرے گا، اور میں کھانا لے کے ساتھ جاؤں؟ وہی کھلائے گا، وہی کھلائے گا۔ رسول اللہ کا حج، علی کے حج، ابھی بتاتا ہوں، بخاری اور مسلم، امام حسن امام حسین کے حج، چوتھے امام کے حج، اب پانچویں امام کا حج۔ کیوں جا رہے ہیں پانچویں امام ہر سال حج کرنے کے بعد آپ کا قیام مینا پر ہوتا تھا، مینا پر آپ کا خیمہ لگتا تھا۔ حبش سے حبشی آتے تھے، وہ مشہور ماتم دار تھے، امام ان کو وظیفہ دیتے تھے کہ تم ہر سال مینا میں آ کر حسین کا ماتم کرو گے۔ وصیت نامہ پانچویں امام کا پڑھیں، چھٹے امام کو، کہ بیٹا میں مینا میں ماتم کرواتا تھا، وہ ماتم مینا میں بند نہ ہو۔ آج لوگ ہم سے یہ سوالات کرتے ہیں فیس بک پر، کسی امام نے ماتم نہیں کیا، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو زبان تو آئے بابا، یعنی زبان، لغت، ایک زبان چیز ہے جو لکھنؤ کی دین ہے۔ زبان جسے بولتے ہیں، زبان، سب کہتے ہیں ہم اردو بولتے ہیں، نہیں، جب کہا جائے زبان آتی ہے تو اس کے معنی اہل زبان آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ کہنا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بھئی کیوں پڑھے؟ وہ پڑھنے تھوڑی آئے تھے، وہ کلمہ پڑھوانے آئے تھے۔ اب اماموں سے یہ تقاضا کہ ماتم کیوں نہیں کیا، وہ ماتم کروانے کے لیے آئے تھے۔ وہ اپنی نگرانی میں بیٹھ کے دیکھتے تھے، ایسے ماتم کرو، ایسے رو، ایسے مرثیہ۔ آپ کہیں گے کسی امام نے مجلس کیوں نہیں پڑھی، ممبر پہ جا کے ذکر حسین کیوں نہیں کیا؟ کبھی کسی معصوم نے ممبر پہ جا کے ذکر حسین نہیں کیا۔ خود کیوں کرتے؟ ذاکر جو بنانے تھے، سمجھیے اسے، ذاکروں کو قیامت تک جانا تھا، معصوم کو پردے میں جانا تھا۔ اگر امام پردے میں نہ ہوتے تو ہر شیعہ یہ کہہ رہا تھا امام مہدی سے، ہمارے امام باڑے میں مجلس پڑھ دیجئے، ہمارے امام باڑے میں مجلس پڑھ دیجئے۔ تو پھر ذاکر کہاں جاتے؟ ذکر غیر معصوموں سے کروانا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ ذکر حسین اتنا بڑا ہے کہ غیر معصوم کا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ امام کے دربار میں جو لوگ مجلس پڑھنے آئے ان کے نام سن لیجئے، سید اسماعیل ہمیری، کمیت، یہ سب بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے شعراء اور ذاکر ہیں، اور یہ اپنے گھروں سے، گاؤں سے نکلتے تھے امام رضا تک۔ دیوبل ایران تک گیا ہے وہ، امام کی ولی عہدی کے دن اس نے قصیدہ غدیر خم کا پڑھا، امام کی ولی عہدی پر جو قصیدہ پڑھا وہ غدیر خم پہ اس نے کہا دیوبل نے، اور دیوبل کا شاہکار قصیدہ ہے۔ پھر فرزدق کا قصیدہ خانہ کعبہ میں چوتھے امام کی شان میں ہے، اور اس کے بعد ساری زندگی فرزدق امام کے گھر مجلس پڑھتا رہا، سرکاری نوکری چھوڑ دی، حشام کی نوکری چھوڑ دی، خلافت چھوڑ دی اس نے، کہا نہیں اب ہم درباری شاعر نہیں ہیں، ہم امام کے ہیں اور امام کیا پڑھیں گے۔ سید اسماعیل ہمیری آئے، کا مرثیہ کہہ کے لائے، اور امام صادق نے فرمایا ہاں مولا لایا ہوں، پڑھو۔ ممبر کے پاس گئے، کھڑے ہو کے پڑھنے لگے۔ امام نے گردن اٹھائی، کہ اسماعیل ہمیری کھڑے ہو کے پڑھو گے؟ ممبر رکھوایا ہے تمہارے لیے؟ کہ مولا میں اوپر بیٹھوں، آپ امام معصوم نیچے بیٹھیں گے؟ کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، ذکر حسین کرنے والے کا مرتبہ بتانا ہے کہ معصوم فرش پہ بیٹھے گا، ذاکر اوپر بیٹھے گا۔
اب جہاں امام مرتبہ بتا رہا ہے، آپ کون سی لینگویج ذاکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں فیس بک پر؟ یہ آج دعوت فکر ہے اس سائنسی دور میں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے جب تک تہذیب سمجھائی اور بتائی نہیں جائے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں باقر کو، باقر سلموں کا یہ کارنامہ. دیکھیے خون میں آتا ہے، پاکیزہ خون اگر غدیری خون آ رہا ہے، حسینی خون آ رہا ہے، یہ سکھانے سے نہیں ہوتا. بچے کو یا حسین اور یا علی سکھایا نہیں جاتا، بس وہ بولتا ہے یا علی، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا حسین. نماز سکھائی جاتی ہے، روزہ کشائی ہوتی ہے، عزاداری کشائی نہیں ہوتی. یہ ماں کی گود میں لے کے آتا ہے. نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ فقہ کا حکم ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کے لیے کھڑے کر دو. اب وہ پڑھے یا چھوڑ دے، ماں باپ پہ اس کا کوئی عذاب نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا ذمہ دار ہے. 7 سال میں سکھا دو اور پھر 1 سال 2 سال کے اندر اندر روزہ کشائی کر دو. چلو دھوم دھام سے روزہ کشائی ہو جاتی ہے، کر دیتے ہیں سب. لیکن عزاداری کا کون سا آئیے میرا بچہ عزادار بنے گا؟ نہیں، وہ تو بن گیا، ماں کی گود میں تھا جب ہی اس کو سکا بنا دیا. جب ہوش میں آئے گا تب دیکھے گا کہ میں سکا 8 محرم کو کیوں بن رہا ہوں اور میں سب کو دودھ کا شربت کیوں پلا رہا ہوں. اسے قیدی بنا دیا گیا، اس کے گلے میں زنجیر ڈال دی گئی، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا دی گئی، بیڑی پہنا دی گئی. اب رسومات پر یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. دنیا غلط، پوری دنیا غلط ہے بھائی. آپ قرآن سے ہی تو مانتے ہیں نا، بغیر کسی چیز کے. اگر نبی مجھے ملا، آپ کوئی ایسا نبی ملا دیجئے کہ جو خالی ہو، خالی ہاتھ آیا ہو دنیا میں. ہر یادگار انبیاء کے ساتھ جڑی ہوئی. موسیٰ ہے تو عصا رہے گا، موسیٰ ہے تو ید بیضا رہے گا، نوح ہے تو کشتی رہے گی، سلیمان ہے تو تخت رہے گا، داؤد ہے تو زرہ رہے گی، عیسیٰ ہے تو ان کا خچر رہے گا، جناب صالح ہیں تو اونٹنی رہے گی. تو یہ سارے جانور، لکڑی، چیزیں، درخت، موسیٰ کو بلا کے درخت سے اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا رب بول رہا ہوں. درخت بول رہا ہے یا رب بول رہا ہے؟ قرآن ہے. یہ وادی طے ہے، یہاں جوتیاں اتار دو، یہ پاکیزہ وادی آ گئی، وہی کربلا کی وادی جسے آج کربلا کہتے. تو موسیٰ کو حکم ملا نالین اتارو. آج اگر عصائے موسیٰ مل جائے، آپ بتائیے یہودی تو یہودی، آپ اسے بوسہ نہیں دیں گے. یہودی بھی چومے گا، عیسائی بھی چومے گا، اس لیے کہ موسیٰ کو سب مانتے ہیں. کشتی نوح مل گئی، ٹکڑے ملے، کہتے ہیں دعویٰ ہے. تو کیا اس کا اہتمام ہوا؟ ٹکڑے جو ملے کوہ جودی پر روس میں، اس کے اوپر کتاب پوری لکھ دی گئی، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی لکھی گئی، فارسی میں بھی لکھی گئی کہ کچھ ٹکڑے کشتی نوح کے ملے. اس پہ یہ لکھا ہوا تھا، اس کی تصویر بھی موجود ہے. تو وہ متبرک ہے یا نہیں؟ تو ہر نبی کی کوئی چیز پاکیزہ ہو. 6 جگہ قرآن میں لفظ سکینہ آیا، سکینہ کا لفظ قرآن میں آیا زبر کے ساتھ. اے رسول ہم نے تمہیں سکینہ عطا کیا، بنی اسرائیل ہم نے تمہیں سکینہ دیا، تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو. تابوت سکینہ لفظ پورا آیت کا ہے. پیش نہیں لگا سین پر، سکینہ نہیں ہے، سکینہ ہے. بدل دیا، اجتہاد کر لیا. چونکہ ہمارے ہاں ایک بیماری قیاس کی پیدا ہو گئی، جو شیطان کی پیدا کردہ ہے، جو وسواس دلوں میں ڈالتا ہے. قیاس کرو، قیاس کرو. سکینہ کو سکینہ بنا دیا، اب نام رکھ لیا. ان کا بھائی غلط ہے، اب تو رکھ لیا. یہ نہیں پتا کہ
ایک ہی لفظ میں عربی میں زیر لگے گا معنی بدل جائیں گے، پیش لگے گا معنی بدل جائیں گے، زبر لگے گا معنی بدل جائیں گے۔ تو بھائی آپ لسانیات پر کچھ تو پڑھ لیجئے، پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ بھی اور پڑھتے بھی نہیں۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو عطا ہوا، اس کے لیے پورا قرآن میں اہتمام لکھا ہوا ہے۔ 12 بیٹے جناب ہارون کے تھے، ان کا لباس لکھا ہوا ہے، نیلا آسمانی کلر کا لباس پہنتے تھے، سینے پر اس پہ گولڈن تاروں سے کام بنا ہوا تھا، شاہی لباس ہوتا تھا، ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، عصا جو ہے وہ چاندی کا ہوتا تھا، وہ پکڑ کے 12 بھائی چلتے تھے۔ صندوق وہ جسے کہ تابوت کہا گیا ہے، تابوت سکینہ کاندھے پہ اٹھایا جاتا تھا۔ ایک شامیانہ ساتھ چلتا تھا، جہاں جنگ ہوتی تھی شامیانہ لگا دیا جاتا تھا، اس کے نیچے تابوت رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر جنگ شروع ہوتی تھی، سب اسے بوسہ دے دے کے سپاہی آگے جا کے حملہ کرتے تھے۔ اس کے اندر کیا تھا؟ موسیٰ سے پہلے آدم سے لے کر حضرت موسیٰ کے والد عمران تک سارے انبیاء کے تبرکات جو وفات پا جاتا تھا اس کا تبرک اس میں رکھ دیا جاتا تھا، اس میں رکھ دیا۔ کسی کا امامہ جناب ادریس کا امامہ، کسی نبی کی ابا جناب ابراہیم کا کرتا، حضرت یوسف کا کرتا، جتنے تبرکات تھے وہ صندوق میں رکھ دیے گئے تھے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے متبرک ہے، انبیاء کی یادگاریں، کپڑے، چیزیں یادگار ہیں۔ تابوت اٹھ رہا ہے، یہ سکون دینے والا تابوت ہے، بنی اسرائیل اس تابوت سے تمہیں سکون ملے گا۔ اب اس کے بعد تفسیر پڑھنا شروع کر دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی بنی اسرائیل نے اس کی بے ادبی کی اور صندوق سے بچے کھیلنے لگے، یعنی پاکیزہ چیز کی بے ادبی کی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تابوت سکینہ آسمان پہ اٹھا لاؤ۔ تفسیر قرآن شیعہ سنی سب نے لکھا ہے۔ وہ تابوت عرش پہ چلا گیا، اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جناب داؤد کے دور میں تابوت سکینہ واپس آئے گا، اور پھر وہ واپس آیا اور اس کے بعد وہ تابوت کی تاریخ ہے، پھر یہودیوں کیا پڑھی، عیسائیوں کیا پڑھی، تابوت سکینہ کہاں گیا۔ ہماری روایات یہ ہیں کہ امام زمانہ کے پاس ہے وہ تابوت، وہ رسول اللہ کے پاس تبرکات آئے، پھر مولا علی کو ملے، پھر سارے ائمہ کے پاس ہے، اب امام مہدی کے پاس تابوت سکینہ، سارے انبیاء کے تبرکات ان کے پاس ہیں۔ لیکن یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ انطاکیہ کے پہاڑوں میں کہیں وہ چھپا ہوا ہے، غاروں میں، وہاں وہ ڈھونڈا جاتا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی مہم ہوتی ہے کہ شاید مل جائے تابوت سکینہ، وہاں کسی نے چھپا دیا تھا انبیاء کی اولاد نے۔ اس کی روایت میر انیس نے نظم کی ہے کہ امام حسین نے اپنے رجز میں کہا جس کفن کچھ ساتھ نہیں لے کے گئے ہیں، تابوت سکینہ بھی ہمیں دے کے گئے ہیں۔ عرب چمن نظم کو گلدار ارم کر پہلا مرثیہ ہے جن کا، اس کے رجز میں میر انیس نے یہ بات نظم کی کہ امام حسین نے کہا تابوت سکینہ ہمارے پاس ہے، انبیاء کے سارے تبرکات ہمارے پاس ہیں۔ یہ سارے تبرکات اگر آج ہوتے چومے جاتے کہ نہیں؟ آج تابوت سکینہ آ جائے تو یہودی بھی چومے گا، عیسائی بھی چومے گا اور مسلمان بھی چومے گا۔ تینوں آسمانی کتابوں کی قوموں کے لیے وہ متبرک ہے، تو کچھ تو ایسا ہوتا کہ ہر قوم جا کر چومے، اس لیے روضہ حسین اللہ نے تعمیر کرا دی۔ اب کون سی قوم ہے جو وہاں آ نہیں رہی؟ اس کو دیکھتے ہوئے جو اس نے کہا تھا ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر قوم پکارے گی۔ اب بنگالی مسلمان ماتم کر رہا ہے، نیچے مصرع لکھ گیا فیس بک، ہر قوم پکارے گی۔ بوہری ماتم کریں، ہر قوم پکارے۔ ارے بھائی احمق، مسلمانوں پہ تو واجب ہے کہ یہ ماتم کریں، وہ کوئی قوم تھوڑی ہیں، قومیں الگ الگ ہیں، یہودی قوم، عیسائی قوم، ہندو قوم، فلانی قوم، یہ قوم، یہ قوم۔ جوش نے ان قوموں کے بارے میں کہا، فرقوں کے بارے میں نہیں کہا کہ ہر فرقہ پکارے گا ہمارے ہیں۔ پھر وہی بات آئی کہ زبان سمجھنا، ادب کو سمجھنا، سمجھتے ایک تقریر ہو رہی ہے اور اس پہ تقاضے اور اعتراضات۔ علوم ہیں، 72 علوم کے بغیر ذکر قرآن نہیں ہو سکتا۔ 72 علوم میں سے کم از کم 2 لائنیں تو سب نے پڑھی ہوں۔ میرے پاس تو خیر
8 جلدوں میں کتاب ہے 72 علوم پر کہ 72 علوم ہیں کیا. اب اس میں یہ پتہ ہو سک و نہ ہو کیا ہے، علم کلام کیا ہے، علم تفسیر کیا ہے، علم رجال کیا ہے، تھوڑا تھوڑا تو سب معلوم ہو. علم نجوم کیا ہے، فلکیات کیا ہے، ارضیات کیا ہے، سب چیزیں معلوم ہو. جغرافی کیا ہے، علم ارضیات کیا ہے، لسانیات کیا ہے، علم لغت کیا ہے. اتنا سا اگر تھوڑا تھوڑا سا 2 انار کے دانے، 2 انگور کے دانے، 1 پپیتے کا ٹکڑا، 1 سیب کا ٹکڑا کھانے میں کیا ہے تاکہ مزے تو معلوم ہو جائیں. اگر پورا پورا ہر سال نہ کھاؤ اور مہنگا لگے تو اتنا سا چکھ تو لو. اور چکھنے ہی کا ذکر ہے بھائی، قرآن میں کھانے اور ٹھوسنے کا ذکر نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہم موت کا بھی مزہ چکھائیں گے، ٹھسائیں گے نہیں موت. ہمارے باقر بھائی جو ہمارے جو اس کے معنی ہیں امام باڑے کے، ایک ایسے خاندان کے فرد ہیں وہ کہ دیکھیں ان کی نسل میں یہ آ رہا تھا کہ وہ امام باڑہ بنا ہے، اس لیے کہ ان کے اجداد نے ہمیشہ ہر دور میں امام باڑے بنائے. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں آج شیعت عزاداری یہ جو امریکہ تک آ گئی، انگلینڈ میں ہو رہی ہے، فرانس، جرمنی، جہاں بھی آپ چاہیں، ویتنام تک. میرے پاس خط آیا ویتنام سے، پھر اس کے بعد ویڈیو بھیجی فیس بک پہ کہ دیکھیے ویتنام کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے، یہ امام باڑہ آپ خود دیکھ لیجئے. انہوں نے فیس بک پہ فلم بنا کے امام باڑے کی کہا شب عاشور ہے، ہم لوگ امام باڑے میں بیٹھے، ویتنام میں بھی عزاداری ہو رہی. تو اب کو یہ کہے کہ صاحب نیپال میں عزاداری نہیں ہو رہی، چین میں عزاداری نہیں ہو رہی، انڈونیشیا، ملائیشیا، ارے جہاں علی والا اور حسین والا پہنچا 4 آدمی کیوں نہ ہو. پورے جا کے حال پتہ ہے سوئٹزرلینڈ پہ 3 مکان بنے تھے، مجلس وہاں ہو رہی تھی، چاہے برف جمی ہو یا گرمی ہو یا سردی ہو یا سیلاب ہو، مجلس جہاں پہنچ گئے علی والا وہاں ہو. تو ان کے نانا باقر صاحب کے ہمارے مولانا آغا مہدی صاحب علی اللہ مقامہ نے اتنا لکھا ہے کہ صرف ان کا لٹریچر اگر پڑھ لیا جائے تو میں کہتا ہوں شیعت پختہ ہو جائے گا، عقیدہ پختہ ہو جائے گا. اس میں انہوں نے لسانیات پہ بھی بات کی ہے. انہوں نے لکھنؤ کی خدمات پر پوری 3 جلدیں لکھی ہیں کہ سارا جو کچھ شیعت دے ہی جا رہی ہے یہ لکھنؤ کی دین ہے. حیدرآباد، دکن، الہ آباد، سیتا پور، زیت پور، بمبئی، گجرات، احمد آباد، بھوپال، جتنے صوبے ہندوستان کے تھے، سندھ، پنجاب، یہ سب لکھنؤ سے عزاداری چلتی ہوئی آئی. نیک چیز جب آپ شروع کریں گے بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اپنانے والے خود برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں میں شامل ہوتے جاتے ہیں اپنے کو نمایاں کرنے کے لیے. دیکھیں شروع میں دقت تھی کہ لا الہ الا اللہ کا کافر ضد پر تھے، لیکن جو عوام تھے وہ جلدی جلدی کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے ساتھ آ گئے کہ یہاں عزت ملتی. دیکھیے آپ کی مجلس میں غیر آتا کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں کیا شرافتیں ہیں، کس تہذیب سے بیٹھتے ہیں، لباس کیا ہے، گفتگو کیا ہے، چہرہ کیسا ہے، استقبال کیسے ہوتا ہے، تبرک کیسے بڑھتا ہے، بٹھایا کیسے جاتا ہے، تمیز کیا ہے، زانو کس طرح ہوتے ہیں، پیر کس طرح، ہاتھ کیسے، واہ واہ کس بات پر ہوتی ہے، بات کو کیسے سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ تہذیب دیکھنے اور زبان سننے آئے لوگ، پھر وہ بیٹھ گئے فرش کے ہو گئے. اسی طرح تبلیغ ہوتی چلی گئی اور یہ سارے امام باڑے بنتے چلے گئے. ہندوستان کا پہلا امام باڑہ ایک بادشاہ نے بنایا، آصف الدولہ نے، اور ایک عالم نے بنایا غفران مآب نے، جو کہ باقر بھائی کے ہمارے جد اعلیٰ ہیں، دلدار علی غفران مآب. پہلے مجتہد ہندوستان کے شجاع الدولہ نے ان کو نجف بھیجا کہ بھائی شیعوں میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے. پہلی نماز جمعہ دنیا کی شیعوں کی پہلی نماز جمعہ لکھنؤ میں ہوئی. اس سے پہلے کبھی شیعوں نے نماز جمعہ ہی نہیں پڑھی. 250 سال پہلے پہلی نماز آصفی امام باڑہ، اس کی مسجد بنوائی گئی، جامع مسجد نام رکھا گیا، غفران مآب کے لیے مسجد بنی، پہلی جمعے کی نماز وہاں ہوئی. اس لیے کہ اہل سنت کے ساتھ شیعہ جا کے عید بقرعید کی نماز پڑھتے تھے ہاتھ باندھ کے،
اور 5 وقت کی نماز بھی سنی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، اس لیے کہ مغلوں کے دور میں شیعہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے تغلق اور خلجی دور میں کہ ہم شیعہ ہیں، ہاتھ باندھے سب کھڑے ہیں، چاہے وہ بابر کا دور ہو، چاہے وہ ہمایوں کا دور ہو، چاہے اکبر کا دور ہو، یا جہانگیر یا اورنگزیب، سارے شیعوں کو یوں پڑھنا پڑتا تھا۔ آصف الدولہ نے غفران ماپ کے ذریعے ہاتھ کھلوائے۔ اب آپ سب احسان بلا دیں، سارے احسان بلا دیں۔ صحیح ہے کہ عرب، ایران، عراق کا نام شیعت میں پہلے لیا جاتا ہے، لیکن ایران، عراق اور عرب شیعت کو پوری دنیا میں نہیں پہنچا سکا، اگر پہنچایا تو لکھنؤ نے پہنچایا۔ اب اسی پہ حسد ہو جائے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے کلچر آپ کے پاس جو ہے، تہذیب، زبان جو ہے، وہ سب لکھنؤ کی ہے، ایک شہر کی ہے، اس نے دیا۔ کب یہ پنجہ تھا؟ کون بتائے گا کہ عرب میں یہ پنجہ ہوتا تھا، عراق میں ہوتا تھا، ایران میں ہوتا تھا؟ پنجہ کہاں سے آیا؟ پہلا پنجہ کون بنا کے لایا؟ نادر شاہ درانی نے پہلا پنجہ نجف اشرف میں علی کے گنبد پہ لگایا۔ اس کے بعد کا اس کی تاریخ کہہ دو، اعداد نکالو۔ شاعر آیا اس میں قرآن کی آیت سے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے، وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ اب ید اللہ کس کا نام ہے؟ ید اللہ کسی کی بیعت نہیں کرتا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ تاریخ نکلی، پہلا پنجہ نجف کے روضے پر لگا، وہی پنجہ رائج ہوا۔ پنجہ پنجتن کی نشانی۔ ہاتھ کیوں ہے؟ علم پہ ہاتھ کیوں ہے؟ پٹکا کیا ہے؟ یہ دو رویا پٹکے پنجے کیوں سجتے ہیں؟ اوپر پنجہ، یہ پٹکا، ہر چیز میں لاجک ہے۔ پتہ لگائیں یہ امام باڑہ یہ شہ نشین کیوں کہلاتی ہے؟ بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ شہ نشین بلند ہوتی ہے، شہ کہتے ہیں بادشاہ کو، نشین یہاں جہاں بادشاہ بیٹھے۔ بادشاہ کون ہے جو یہاں بیٹھے گا؟ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ ہاتھ کی شبیہ کیوں؟ وہ کسی چیز کی، چاندی کی بن سکتی ہے، سونے کی بن سکتی ہے، مراد آبادی، تانبے کے، لکھنؤ میں پوری مارکیٹ ہے، دکان۔ اب کراچی میں بھی دکانیں اس کی کھل گئی ہیں، لالو کھیت میں ایک سے ایک پنجے بن رہے ہیں، پہلے زمانے میں بھی بنے۔ وہی پنجے برٹش میوزیم میں رکھے، ابھی آپ فیس بک پہ کھولیں، برٹش میوزیم کے علم کے پنجے آپ کے سامنے آ جائیں، پرانے اودھ کے زمانے کے جو انگریز لے گئے تھے وہ رکھے گئے وہاں۔ برٹش میوزیم بھی امام باڑہ امام حسین کا بن گیا، اور دنیا کا ہر میوزیم، لیاقت نیشنل میوزیم برش روڈ پر ہے کراچی میں، قائد اعظم کا سارا سامان وہاں رکھا ہے، شیشے کا شوکیس بنا کے 3 چیزیں رکھی ہیں قائد اعظم کی، جا کے دیکھ لیجیے وہاں شوکیس میں رکھی ہیں۔ ایک پنجہ عالم کا، ایک پٹکا پھرائرا کالے رنگ کا، اور ایک ٹغرا ناد علی لکھی، جہاں وہ آرام کرتے تھے سرانے ان کے ناد علی لگی تھی، گھر میں علم سجا رہتا تھا، 8 محرم کو مجلس کرتے تھے قائد اعظم۔ وہ علم اب تک بتا رہا ہے کہ پاکستان بنانے والا حسینی تھا، یزیدی نہیں تھا۔ علم اب کو کہ لاجک کیا ہے صاحب، یہ پنجے کاہے کے لیے ہوتے، علم پہ لگتے کیوں؟ یہی تو سارا واقع کربلا اسی پنجے میں تو ہے، اسی میں ہے۔ 2 آیتیں میں آپ کے سامنے قرآن کی پڑھ رہا ہوں ہاتھ پر، ایک ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا، دوسرا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہاں ہاتھ بلند ہو رہا ہے، وہاں ہاتھ توڑے جا رہے ہیں۔ 2 گروپ ہیں، ایک وہ ہیں جن کے ہاتھ توڑ دیے جائیں، ایک گروپ وہ ہے جو فوق رکھتا ہے اور کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ ہاتھوں سے 2 گروپ بن گئے۔ یزید نے امام حسین سے کیا مانگا تھا؟ اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو۔
میرے ہاتھ پہ رکھ دو، اور اگر ہاتھ نہیں تو پھر سر دے دو۔ حسین نے اپنے سر کو دیکھا اور ہاتھ کو دیکھا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ سر میرا ہے، ہاتھ میرا نہیں ہے، میں دوسرے کی امانت تجھے نہیں دے سکتا، سر لے جا۔ میر تقی میر نے بڑے شعر کہے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، سجدہ ادا کیا تہے تیغ کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا، کہ تہے تیغ یہ سر دے دینا ہے، سر دے دیا، کہا لے جا سر، لے جا سر۔ سر لے گیا وہ سمجھا میں جیت گیا۔ دو چیزیں مانگی تھی، یا ہاتھ مل جائے یا سر، چلو ہاتھ نہیں دیا حسین نے، سر تو دے دیا، تو وہ مگن تھا، جیت گئے، سارے قاتل سمجھ لیتے ہم جیت گئے، نیزے پہ لے کے چلے ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، سر تو لے لیا، لیکن حسین کس طرح جیت گئے؟ ہاتھ بچا کر۔ حسین نے ہاتھ دے کر کہا اگر یہ میرا ہاتھ ہوتا تو میں تجھے دیتا، یہ ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عیسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ حسن کا ہے۔ اگر یہ ہاتھ میں نے تجھے دے دیا تو آدم نے شیطان کی بیعت کر لی، نوح نے اپنی سرکش قوم کی بیعت کر لی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، عیسیٰ نے یہودیوں کی بیعت کر لی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی، علی نے ثقیفہ والوں کی بیعت کر لی، علی حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی۔ میں یہ ہاتھ بچا کر بتا رہا ہوں، نہ حسن نے معاویہ کی بیعت کی، نہ علی نے ثقیفہ والوں کی بیعت کی، نہ محمد نے ابو جہل کی بیعت کی، نہ عیسیٰ نے یہودیوں کی بیعت کی، نہ موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی، نہ نمرود کی بیعت ابراہیم نے کی، نہ شداد کی بیعت ہود و سمود کی قوم نے کی، اور نہ نوح نے اپنی قوم کی بیعت کی، نہ آدم نے شیطان کی بیعت کی۔ میں نے یہ جو ہاتھ بچایا ہے، دیکھو میرا ہاتھ پاک و صاف ہے، یہی ہاتھ حسن کا ہے، علی کا ہے، رسول کا ہے، یہی ہاتھ انبیاء کا ہے، یہی ہاتھ اللہ کا ہے۔ جب حسین نے ہاتھ بلند کیا تو ہم کو نظر آیا ہاتھ بلند ہے اور سر کٹ رہا ہے، ہم نے علم پہ ہاتھ بلند کر کے کہا اب قیامت تک دیکھو حسین بتا رہے کہ ظالم کی بیعت نہیں ہوتی، فاسق و فاجر کی بیعت نہیں ہوتی۔ مسائل میں مسائل ہیں۔ علم کلام کیا ہے؟ علم کلام کو سمجھیں۔ خطابت کیا ہے؟ اس کو سمجھیں۔ عرب کی خطابت کیا تھی؟ ایران کی خطابت کیا تھی؟ اردو خطابت کیا ہے؟ یہ خطابت جو سبت حسن صاحب علی اللہ مقاموں باہر نکلیں گے آپ کو تصویر لگی مل جائے گی، اوپر سارے عفران ماب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگی، آقا مہدی صاحب علی اللہ مقاموں کی تصویر لگی، مجھ سبت حسن صاحب خطیب اعظم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جا کے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب دین کی ہے، اس کو بنایا ہے، ان کو پڑھیے، ان کی چیزیں موجود، بتایا انہوں نے قرآن سے کیا لیا، علم مناظرہ کیا ہے، علم خطابت کیا ہے۔ روایت پڑھیں، آیت پڑھیں، لیکن جب آپ اپنی چیز اس میں ڈالیں گے اسے خطابت کہتے ہیں۔ وہ قیاس نہیں ہوتا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے، جیسے الجبرا میں آپ ایک چیز قرض لے کر ملا کر سوال کو حل کر کے وہ چیز واپس کر دیتے ہیں، وہ گنتی اپنے جگہ واپس جاتی ہے۔ اسی طرح مثال ہوتی ہے، مثال قرآن میں سکھا دی، اللہ نے کہا موسیٰ سے جاؤ اور فرعون کو جا کے سمجھاؤ، بڑی سرکشی پر آمادہ ہے، جاؤ، لیکن نرم زبان سے بات کرنا۔ موسیٰ گئے کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا ہے؟ کا معجزہ، ہمارے پاس جادو ہے، تم پہلے پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ قرآن کی آیتیں صاف صاف ترجمہ، تم پہلے پھینکو گے یا ہم پہلے؟ موسیٰ نے کہا تو پہلے پھینک، ہم پہلے نہیں پھینکتے۔ اس نے اپنے جادوگروں سے کہا، انہوں نے جلدی سے رسی کے ٹکڑے ڈالے اور وہ سانپ بن کر موسیٰ کی طرف بڑھنے لگے، چاروں طرف سانپ ہی سانپ، سانپ ہی سانپ، رسی کے ٹکڑے سانپ بن گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اب تم پھینکو، عصا پھینکو۔ موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا، سارے سانپوں کو چن چن کے کھا گیا، سارے سانپ کھا گیا، اور فرعون جو تھا بے ہوش ہو گیا اژدہے کا منہ دیکھ کر۔ اس کے بعد وہ پھر لکڑی کا عصا بن گیا۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ آیات ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ عصا اٹھا لو،
اب یہاں پر نزاکت آ جاتی، بیان کریں یا نہ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی، بات تو امام نے کہی، اللہ نے کہا ایسا اٹھا لو، انہوں نے اپنی ابا کا دامن پکڑا، ابھی قرآن میں نہیں ہے، یہ تفسیر میں ہے، یہ الگ ہے، چھوڑ دیں، آپ کا دل چاہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک اس کو مان ہی لے، کپڑے سے پکڑا، ڈرتے ڈرتے اٹھے۔ امام صادق سے پوچھا گیا موسیٰ جیسا نبی اپنے ہی عصا سے ڈر کیوں گیا؟ کہا وہ اژدہا بنا تھا تو وہ ڈر رہے تھے کہ یہ اژدہا ہے یا لکڑی ہو گیا، تو کہا ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، نبی بھی کہیں ڈرتا ہے؟ کہا اس لیے ڈرے کہ ان کے صلب میں محمد کا نور نہیں تھا، اب صلب میں نور محمد کی بحث ہوگی کہ بنی اسرائیل کے انبیاء الگ ہیں اور بنی ہاشم تک جو نور آ رہا ہے عبد المطلب تک ہوتا ہوا وہ کچھ اور، اسی کو علم کلام کہتے ہیں، یہ علم کلام ہے، متکلم کہلاتا ہے جو علم کلام سیکھ جائے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ نمرود نے ابراہیم سے بحث شروع کر دی، میں ہوں رب، ابراہیم نے کہا تو کیسے رب، تو رب نہیں ہو سکتا، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، اس نے کہا ہم خود یہ کر دیں گے، ایک آدمی کو گھوسا مارا، کہا دیکھو ہم نے اس سے موت دے دی، ایک قیدی کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو آزاد کرا دیا، کہا اس کو دیکھو ہم نے موت سے بچا کے زندگی دے دی، اب ابراہیم کوئی تو دلیل دیں گے، یہ علم کلام، اسی کو کہتے ہیں مناظر، یہ سب قرآن میں 17 یا 18 مناظر قرآن میں انبیاء کے موجود ہیں، جیسے میں نے آپ کو فرعون اور اب نمرود کا سنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے اب یہ استدلال ہے، یہ تقریر اس طرح ہوتی ہے، خطابت ایسے بڑھتی ہے، قرآن سے ہی نکلی ہے یہ خطابت۔ ابراہیم نے کہا اچھا ہمارا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا، اب یہ علم توحید ہے بھائی، اب اگر علم توحید میں علی آ رہے ہیں تو کسی کو موت کیوں آ رہی ہے؟ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، تو آیت میں یہ ہے کہ نمرود بغلے جھانکنے لگا کہ مغرب سے سورج کیسے نکل جائے گا، اگر علی کے لیے آفتاب پلٹ جائے کیا پریشانی؟ دیکھیے بڑھا دیا، گلو کرتے، کوئی گلو نہیں کرتا، گلو کے معنی نہیں معلومات، ابھی تک لوگ مبالغے کے معنی نہیں جانتے، عربی میں سمجھنا چاہیں کہ اس میں مبالغہ کیا، فارسی میں سمجھنا چاہیں اور اردو میں سمجھنا چاہیں، بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر غلط استعمال ہو رہا ہے لفظ، مثال دوں، قرآن سے مثال دوں، خدا نہ کرے کسی کا بزرگ مر گیا، باپ مر گیا، لوگ آئے بیٹا صبر کرو نہ رو، بیٹا صبر کرو نہ رو، یعنی صبر کی تلقین اس سے ہو رہی کہ رو نہیں۔ اب اردو میں یہ مشہور رسم چلی آ رہی ہے کہ کسی کو چپ کرانا، یہ کہہ کر صبر کرو رونا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں بہہ گئیں، روتے 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 اپنی بیٹا جبکہ زندہ ہے، زندہ کو رو رہے تھے مگر دیدے بہہ گئے، اتنے رونے پہ اللہ نے کہا میرے بندے نے صبر جمیل کیا، پتہ چلا رونے ہی کو تو صبر کہتے ہیں، رونے سے روکنے والا کوئی اور ہوتا ہے، وہ یزید ہے۔ اب اصطلاح کا کیا کریں گے آپ؟ صبر جمیل، خوبصورت صبر کیا، تو پھر پروردگار سمجھا تو دے، پھر صبر اصل میں کیا ہے؟ بے صبری سمجھا دے، صبر سمجھ میں آ جائے، تو اللہ نے بے صبری سمجھا دی۔ یہ ہمارے بندے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، جب ان پر مصیبت آتی ہے، آیت ہے قرآن کی، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو یہ رب کی ہی تعریفیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے پروردگار یہ مصیبت تو نے میرے اوپر کیوں ڈال دی، یہ ہے کلمہ کفر۔ یعقوب نے شکوہ نہیں کیا کہ میرا بیٹا مجھ سے تو نے کیوں جدا کروایا، اگر یہ کہہ دیتے تو بے صبری ہو جاتی، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ اب شیعہ جو روتے ہیں یہ صبر کر رہے ہیں،
بے صبری جب ہوتی کہ جب ہم اپنی مجلسوں میں پڑھتے پروردگار تو نے جوان کو مار دیا، علی اصغر مارا گیا، تو دیکھتا رہا، تو نے مدد نہیں کی، حسین کی مدد کو نہیں آیا، خیمہ جلا تھا تو نہیں آیا. یہ ہے بے صبری. ہماری مجلس میں یہ نہیں ہوتا. ہماری مجلس میں یہ ہوتا ہے جوان کو دے کر توحید کو بچایا، علی اصغر کو دے کر توحید کو بچایا، چادر دے کر زینب نے توحید کو بچایا، خیمہ جلا توحید بچی، سید سجاد قیدی بنے. یہ ہے سب اور آنسو بہاتے جا رہے ہیں. یہ ہے خوبصورت صبر. رونا کس بات کا ہے؟ کیوں ہے گریا؟ گریا کا سبب یہ ہے وہ مرد تھے، وہ بہادر تھے، وہ شجاع تھے. انہوں نے مقابلہ کیا اور اس کے بعد میدان جنگ میں شہید ہوئے. ہاں، ایک ماں کے لیے علی اکبر کا غم ہے. جب ہم نے ایک ماں کو دیکھا تو ہم اپنے آئمہ کے کہنے پہ چلتے ہیں. زیارت نہیہ میں امام زمانہ نے کہا علی اکبر کی مادر بہت صابر، بڑا صبر کیا. جہاں بیویوں کا ذکر زیارت نہیہ میں امام نے کیا ہے کہ جنت کی حوریں جیسے باہر نکل آئی ہوں اور آگ لگی ہو اور وہ باہر خیموں سے نکل رہی. یہ مثال دی ہے امام زمان. تیزی کے ساتھ خیمے جلنے کے بعد اہل حرم روتے ہوئے مقتل کی طرف رواں تھے. یہ جملے امام زمانہ کے زیارت نہیہ میں. اور لاش حسین پر جناب زینب جب پہنچی تمام بیویاں ساتھ تھیں. چونکہ زیارت نہیہ گواہ ہے. اس کے بعد مقتل میں دیکھیے اس وقت تازہ لہو حسین کے گلے سے بہہ رہا تھا. دو گھٹنے ہو کر جناب زینب لاش حسین کے پاس بیٹھ گئی. ایک طرف جناب سکینہ تھی، ایک طرف جناب رقیہ. اور مشہور اجتہادی کا مقتل ہے سوگنامہ کربلا. اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی. ایران کے عالم ہیں، آیت اللہ ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جو گردن سے خون بہہ رہا تھا زینب چلو میں لیتی جاتی، کبھی سکینہ کے بالوں پہ لگاتی، کبھی کبرا کے سر پہ لگاتی اور کبھی اپنے بال پہ لگاتی. علی اصغر کا لہو حسین نے چہرے پہ ملا تھا، زینب نے حسین کا لہو بیٹیوں کے سر پہ اور بالوں پہ لگا. اب آپ سوچئے کہ سکینہ بی بی کو اپنے بابا کے لہو کی خوشبو کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک اور قید خانے، اس لیے کہ سینے پہ سوتی تھی نا، تو کتنا یاد آتے ہوں گے بابا کہ چلتے وقت کہتا ہے ایک بار سینے سے لگا لیجئے. کیا ارمان تھا جناب سکینہ کا. کہتے ہیں کہ صبح ہوئی قید خانے کے میں تمام مجلسوں میں روزانہ جناب سکینہ ہی کا ذکر کروں گا، چونکہ انہی کی شہادت کا یہ ہفتہ پورا ہے اور کسی بھی تاریخ کو لوگ جناب سکینہ کی مجلس سفر کے ابتدائی عشرے میں کرتے ہیں. تو آج بھی ذکر کر رہا ہوں، کل بھی ذکر کر رہا ہوں. بی بی کھڑی ہو جاتی ہیں اور پرندوں کو جاتے ہوئے شام کو دیکھتی. پوچھتی پھوپھی اماں یہ پرندے صبح کو ادھر جاتے ہیں پھر شام کو ادھر واپس آتے ہیں. کہاں بیٹا؟ یہ صحراؤں سے ہو کر شام کو اپنے گھروں کو جاتے ہیں. یہ روایت میر انیس نے بھی نظم کی، مرزا دبیر نے بھی نظم کی، مقتل میں بھی ہے. جناب زینب نے کہا بیٹا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو رو کے کہتی تھی پھوپھی اماں ہم لوگ اپنے گھر کب جائیں گے؟ جسے ارمان تھا گھر جانے کا وہی سکینہ قید خانے میں رہ گئی، شام میں رہ گئی، اپنے گھر نہیں گئی. تو کیا حسرت تھی جناب سکینہ کی. ذرا آپ سوچئے دربار میں آئی ہیں جناب سکینہ، بیٹی کے سامنے باپ کا سر پیش کیا گیا، اس پہ ایک رومال پڑا تھا. یزید نے چھڑی سے وہ رومال ہٹایا اور کہا سکینہ یہ کس کا سر ہے؟ رو کر کہا یہ میرے بابا کا سر ہے. یزید نے کہا ہم نے سنا ہے تیرا باپ تجھے بہت چاہتا تھا، میں تب جانوں کہ تیرا باپ تجھ سے محبت کرتا ہے کہ یہ سر تیرے پاس آئے. ایک بار جناب سکینہ نے رو کر آواز دی اور پھٹے دامن کو اٹھا کر کہا بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا.
کہتے ہیں تش سے سر بلند ہوا اور سکینہ کی گود میں آیا. جناب سکینہ نے چہرہ اپنا امام حسین کے چہرے پر رکھا اور پہلی بات یہ کہی, بابا آپ کے بعد یہ جو دور آپ نے کان میں پہنائے تھے اگر وہ مانگتا تو میں اتار کے دے دیتی, یہ کھینچ کر بابا دیکھیے میرے کان کتنے زخمی ہیں, میرے ہاتھوں میں رسی کتنی زور سے باندھی گئی, میرے گلے میں بابا رسی باندھی گئی, میرا گلا بھی زخمی ہے, میرا کان بھی زخمی ہے. بار الہ اس عبادت کو قبول فرما, ہمیں کوئی غم نہ دینا, ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما, اس عزا کو قبول فرما, بانی عزا کو خیر و برکت عطا فرما, تمام مومنین کو رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما, جو بیمار ہیں ہمیں ان کو شفا عطا فرما. باقی جناب سید سجاد پروردگار عالم تمام معصومین کے روزوں کی حفاظت فرما, جنت البقیع کے روزوں کو تعمیر فرما, امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تاجیل فرما.